اب بھی وہی کام تو کر رہی ہیں، اب کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو میں اس کا آپ کو جواب دیتی ہوں کہ دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فتنوں کا زمانہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود موجود ہوتے تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، نئے نئے احکامات آ رہے تھے، لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے. روزے کے، نماز کے مسئلے مسائل سیکھنے کے لیے خواتین مسجد میں آتی تھیں، ان کو اجازت تھی. ٹھیک ہے، ان ساری وجوہات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. گھر کے اندر کوٹری میں عورت کی نماز مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا. اس کے باوجود بھی، اور پھر عورتیں جو مسجد میں آتی تھیں نا، ان کے لیے کچھ شرائط تھیں کہ عورتیں بن سور کر نہ آئیں، ٹھیک ہے، خوشبو لگا کر نہ آئیں، ایسا زیور نہ پہنے جو بجے. شرعی پردے کی تو سبھی لازمی سی بات ہے، اس زمانے میں شرعی پردہ تو سب کرتی تھی، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ جب ختم ہوتی تھی تراویح یا نماز ختم ہوتی تھی تو پہلے عورتیں چلی جائیں گی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اپنی جگہ سے اٹھتے تھے. اس سے پہلے کوئی مرد نہیں اٹھتا تھا، کیونکہ ایک ساتھ اٹھنے سے مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے ان ساری شرائطوں کے بعد عورتوں کو حکم تھی. اس کے بعد بھی یہ تھا کہ عورتیں زیادہ بہتر افضل یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. اس وقت سیکھنے سکھانے کا دور چل رہا تھا، اس لیے عورتوں کی اجازت تھی کہ وہ مسجد میں آ جائیں. ٹھیک ہے، اور آج کل ان شرائط کا کون خیال رکھتا ہے؟ بتائیں، کوئی خیال رکھتا ہے؟ سب کوئی ایک ساتھ ہی مسجد سے، عورتیں بھی نکل رہی ہوتی ہیں، مرد بھی نکل رہے، بہرحال راستہ الگ ہوتا ہے لیکن ایک ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں. ہر عورت مرد کو گھور رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا شوہر کہاں کھڑا ہوا ہے، کہاں کھڑا ہوا ہے نا، اور ہر مرد عورت کو گھور رہا ہوتا ہے پتہ نہیں میری بیوی اس میں سے کون سی ہے، یا میری بہن یا میری بیٹی کون سی ہے. یہی ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو ان شرائط کا کون خیال رکھتا ہے؟ کوئی بھی خیال نہیں رکھتا. پھر جب صحابہ کا زمانہ آیا تو حالات بدل گئے تھے. صحابہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا تھا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو عورتوں کو مسجد سے نکال ہی دیا تھا. ان کے زمانے میں آ گئی ہوں گی خواتین مسجد میں تو انہوں نے نکال دیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے آج کے دور میں تو وہ منع فرما دیتے عورتوں کو مسجد میں آنے سے. اس وجہ سے آج کے جو علماء ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواتین کی فرض نمازیں، تراویح کی نمازیں، عید بقرعید کی نمازیں جو ادا کرنے کے لیے مسجد ہال یا کسی کے گھر وغیرہ میں حاضر ہوتی ہیں نا، یہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی مطلب ناجائز ہے. آج کل دیکھیں یہ سب کتنے کھلے عام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. اور لوگ جو ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی صحابہ کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تو عورتیں مسجد میں آتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں، تو اب کیوں منع کر رہے ہیں؟ اور بعض خواتین یہ دلیل دیتی ہیں کہ بھائی اس بہانے ہم جو ہے وہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، ورنہ گھر میں نہیں پڑھی جاتی. ارے آپ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں. جب آپ کو منع ہے، جب آپ کو پتہ ہے گھر سے باہر نکلیں گی، ظاہر سی بات ہے آج کل تو شرعی پردے کا اتنا زیادہ ہے بھی نہیں، خواتین بے پردہ بھی ہیں، جو کوئی عبایا لیتی بھی ہیں تو وہ چہرہ نہیں ڈھانپتی، تو کتنے سارے فتنوں کا دیکھیں ڈر ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں آپ تراویح کی نماز اپنے گھر میں پڑھیں، اور کوشش کریں کہ ہم نے پوری پڑھنی ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دیں اور خود بھی اس پر عمل کریں. آج ہم نے سیکھا تراویح کا حکم، تراویح کے فضائل اور تراویح کی کوتاہیاں. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے بات کی تراویح کی کتنی رکعتیں ہونی چاہیے، اس پر بھی ہم نے بات کی. امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گیا ہوگا. میں نے بہت سادہ سی مثالیں دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. پھر بھی اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہو یا کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اس نمبر پر وائس میسج کر دیں یا جو ہے وہ ٹیکسٹ کر دیں. انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اس کا جواب جلد مل جائے گا. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے السلام علیکم.